ٹیسٹ کروانے سے پہلے کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو میڈیکل لور ان پاکستان۔ ہمارے یوٹیوب چینل میڈیکل لور ان پاکستان کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملک بھر میں کورونا کی دوسری لہر کا آغاز ہو چکا اور حکومتی حلقوں کے مطابق یہ لہر پہلی لہر سے زیادہ شدید اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ نہ صرف دیکھنے میں آ رہا ہے بلکہ اس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافے کے سبب عام طور پر نزلہ زکام اور بخار کے مریضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر یکساں علامات کے سبب یہ نزلہ زکام کب کورونا میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ تشویشناک امر ہے۔ اس وجہ سے کورونا کا ٹیسٹ کروانا ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ کورونا کا ٹیسٹ کس صورت میں کروانا چاہیے؟ عام نزلہ زکام کی علامات اور کورونا کی علامات میں بہت یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کھانسی، نزلہ زکام اور بخار کے ساتھ اگر کمزوری اور جسم میں درد بھی ہو تو ڈاکٹر کورونا کا ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دے رہے ہیں اور ذاتی تدابیر کے طور پر یہ ٹیسٹ کروا لینا ایک بہتر عمل ہے۔ کورونا کے ٹیسٹ سے قبل کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں میں اس ٹیسٹ کے حوالے سے کافی خوف اور خدشات پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ٹیسٹ سے قبل کچھ اقدامات کر لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک تو نفسیاتی طور پر انسان بہتر محسوس کرے گا اور دوسرے اس کے اندر موجود خوف کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت ملے گی۔ نمبر 1، پرسکون رہیں۔ کورونا اگرچہ خطرناک بیماری ہے مگر یہ ہر فرد کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس بیماری سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کا ٹیسٹ کروانے سے قبل پرسکون رہیں۔ یاد رکھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کے ناک یا منہ سے سیمپل لیا جاتا ہے، ناک میں سے سیمپل لیتے ہیں اور صرف چند انچ اندر سے ہی سیمپل لیا جاتا ہے اور اس سے جو ہوتا ہے وہ قابل برداشت ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ آپ کو اس ٹیسٹ سے روکنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ اس ٹیسٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ جو بھی مریض یہ ٹیسٹ کرواتا ہے اس کی رپورٹ لازمی طور پر پازیٹیو آتی ہے۔ یہ سراسر افواہ ہے۔ ملک بھر میں اس وقت بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد صرف 2% ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا اس بات پر یقین نہ رکھیں۔ اگرچہ آپ کی یہ رپورٹ منفی ہوگی تو کوئی بھی اس کو جعلی طور پر مثبت نہیں کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی رپورٹ مثبت آتی ہے تو چند دن قرنطینہ میں رہنے کے بعد اچھی غذا استعمال کرنے کے بعد اس بیماری کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ذہن کو دوسرے کاموں میں مشغول کریں۔ صرف ایک ہی بات کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان کرنے سے بہتر ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کروانے کے لیے جائیں تو اپنے ذہن کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھیں تاکہ آپ ذہنی طور پر پرسکون رہیں اور کورونا ٹیسٹ کو کروانے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس کے لیے آپ موبائل گیم کھیل سکتے ہیں۔ ٹیسٹ سے قبل مختلف قسم کے ٹی وی شو دیکھ کر بھی آپ خود کو مصروف رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ کورونا کے علاوہ بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ اوپر دیکھیں اور لمبی لمبی سانسیں لے کر گنتی کریں۔ جب ٹیسٹ کروانے کے لیے مریض بیٹھے تو اس وقت ایک لمبی سانس لیں اور اوپر دیکھیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد 20 تک گنتی کریں۔ اس دوران میڈیکل آفیسر آپ کے ناک یا منہ سے سیمپل لے لے گا۔ اس وقت بہت معمولی سی تکلیف ہوگی اور یہ تکلیف قابل برداشت ہوتی ہے۔ ٹیسٹ کے بعد کیے جانے والے اقدامات: ٹیسٹ کروانے کے بعد 24 گھنٹے تک اپنی آپ کی رپورٹ آ جاتی ہے۔ اس وقت خود کو قرنطینہ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو کوئی خطرہ نہ ہو اور گھر میں رہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل میڈیکل لور ان پاکستان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔